کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. سنیں گے دوست عمران پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم. اس سے پہلے بتا دوں بہرائچ ہنسا ضمانت پر باہر آئے شرف الدین نے لگائی آگ. بولا منوج نے میرے خلاف جھوٹی FIR لکھوائی تھی جس کے کارن میں جیل گیا. آئیے دوستوں پہلے سنیں گے پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے. یہ جو مایوسی کا عالم ہے یہ بہتر کر دے. میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے. میرے دامن کو میرے خون سے ہی تر کر دے. میرے آقا کا جو کارٹون بناتے ہیں خدا ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. ان کے چہرے کو تو خنزیر سے بدتر کر دے. کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پاکستان کے میرے بزرگ شاعر تھے, انہوں نے بہت اچھے اچھے شعر کہے. پاکستان میری آنکھوں میں آیا تو یہ نظم پڑھنے کا میرا من ہوا. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. یہ معصوم رشتوں کی لاشیں, یہ معصوم رشتوں کی لاشیں, لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں, یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کو. بہت رویا تھا میں. آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا. میں پڑھتا ہوں. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا. حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. اگلا مصرع سچا ہو تو مہر لگائیے گا. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں. مجاہد تو یہ کام کرتے ہیں. مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں. حقیقت میں قرآن والے نہیں ہیں وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں.
تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، میری حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا،
کسی غم زدہ محتاج کی مدد کر دے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے، ارشاد فرمایا تو کسی کو بھلی بات بتا دے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے، ارشاد فرمایا تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں رہیں۔